بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اپنے تمام امور میں۔ تو حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ہی تقوی کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بھی تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ تقوی صرف دن میں روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یا رات میں قیام اللیل کا نام نہیں ہے، لیکن تقوی نام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو بجا لایا جائے۔ اس کے علاوہ جس شخص کو نیکی کی مزید توفیق مل گئی تو وہ خیر کی طرف رواں دواں ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد ہی تقوی اختیار کرنا ہے، متقی ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں متقی بن گیا تو رمضان کے روزے کی فرضیت کا مقصد اسے حاصل ہو گیا، اور جو شخص متقی بن گیا تو صرف رمضان کا متقی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 11 مہینوں میں بھی متقی رہنا چاہیے، پرہیزگار رہنا چاہیے۔ ہر حال میں بندے کو وہ تمام کام چھوڑ دینا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ جو شبہ والی چیزیں ہیں ان کو بھی ترک کر دے۔ شبہ والے چیزوں کے قریب اگر بندہ جائے گا تو ایک نہ ایک دن حرام کاری میں پڑے گا، حرام چیزوں کا استعمال کرنے لگے گا، حرام کاری میں پڑ جائے گا، اس کی کھائی میں جا گرے گا۔ اس لیے شبہ والی چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کہا، التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ۔ تقوی نام ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے جو نور اتارا ہے، جو روشنی اتارا ہے، اس کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے رہو، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید لگائے رکھو، اور اللہ رب العالمین نے جو نور اتارا ہے، جو قرآن اتارا ہے، اس کی روشنی میں اللہ کی معصیت سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ لہذا ہمیں متقی بننا چاہیے، پرہیزگار بننا چاہیے۔ اگر ہم متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے بن جاتے ہیں، تو تقوی کے کیا فائدے ہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے، ہدایت کا راستہ فراہم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو
اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری گناہ معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین تقوی کا فائدہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے جو اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا، جس کے ذریعے تم پہچان سکو گے یہ چیز درست ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز شبہے والی ہے اور یہ چیز یقینی ہے۔ لہذا اس علم کی روشنی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جاؤ گے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں اس پر چلنے کی کوشش کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اس پر چلا دے گا۔ تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں علم عطا کرے گا۔ یہ مفتاح العلم ہے، علم کی کنجی ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا، تمہیں سکھائے گا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو تقوی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں علم عطا کرے گا، وہ علم عطا کرے گا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہے، وہ علم عطا کرے گا جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، جس کے ذریعے تم اپنی دنیاوی زندگی بھی سنوار سکتے ہو اور آخرت کی زندگی بھی سنوار سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین ایسا علم تمہیں عطا کرے گا۔ تقوی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں نور عطا کرے گا، جس نور کے ذریعے تم اپنی زندگی سنوار سکتے ہو، اپنے راستے متعین کر سکتے ہو، وہ راستہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں دوہری رحمت عطا کرے گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہیں نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے۔ یہ نور کون سا ہے؟ یہ علم کا نور ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں ایسا علم عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین یہ جو نور ہے یہ نور آخرت میں بھی عطا کرے گا، وہاں عطا کرے گا جہاں تمہیں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ یہ نور وہاں فائدہ دے گا جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپر پل صراط کو لگا رکھا ہے، جہاں سے ہر انسان گزرے گا، چاہے وہ مومن ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو وہاں سے نہ گزرے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگ وہاں کٹ کر کے گر جائیں گے، جہنم کے اندر گر جائیں گے، کیونکہ جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین نے پل صراط لگا رکھا ہے۔ پل صراط کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ یہ پل اس طریقے سے لگایا گیا ہے کہ گویا کہ ہم چڑھائی چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، جو مومن اور مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے۔ جس طریقے سے کرنٹ تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے لوگ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح وہاں سے گزریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑنے والے ہیں، اس انداز سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ چلتے ہوئے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو چلتے چلتے کسی طریقے سے وہ پار ہو جائیں گے۔ آخری وہ شخص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے نور عطا کیا ہوگا، اس کا نور
اس کی روشنی اس کے انگوٹھے میں جلے گی، ایک مرتبہ جلے گی، دوسری مرتبہ بجھ جائے گی، جیسا کہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ تو جب اس کے انگوٹھے کی روشنی جلے گی تو یہ اپنا قدم آگے بڑھائے گا اور آگے چلے گا، ایک قدم آگے بڑھائے گا، اور جب اس کی روشنی بجھ جائے گی تو وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کرتے کراتے وہ پل صراط پار کر لے جائے گا اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ تو ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم مومن مردوں اور مومن خواتین کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں چمک رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم، آج تمہیں بشارت دی جا رہی ہے ایسے جنت کی جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار، آج تمہیں ایسی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہاں نور عطا کرے گا جہاں پر نور نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پر روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسی جگہ میں نور عطا کرے گا۔ یہ نور کس چیز کا ہے؟ ایمان کا نور ہے، عمل کا نور ہے، نماز کا نور ہے، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کا نور ہے، جو اللہ رب العالمین ہمیں تیز روشنی کی صورت میں عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ نور نہیں ہوگا، یہ منافق لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نور نہیں عطا کرے گا، یہ لوگ نور سے محروم ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں وہ کٹ کر نیچے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ جو مشرک ہوں گے وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، جو کافر ہوں گے وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ایسی جگہ میں متقیوں کو نجات دے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے عملوں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کے عملوں کو قبول فرماتا ہے۔ جو متقی نہ ہو، اللہ رب العالمین ان کے عملوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا انفقوا طوعا او کرہا، چاہے اطاعت کرتے ہوئے خرچ کرو یا ناپسندیدگی کے ساتھ، لن یتقبل منکم، اللہ تمہارے عملوں کو قبول نہیں فرمائے گا، تمہارے اس خرچ کیے ہوئے مالوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم فاسق قوم تھے۔ فاسقوں کے عملوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم متقی بنیں تاکہ ہمارا عمل قبول ہو، ہم سنت کے مطابق عمل کریں تاکہ ہمارا عمل قبول ہو، ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں تاکہ ہمارا عمل قبول ہو۔ اگر اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے اور اس کے اندر تقوی شرعی موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایسے عملوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، تقوی کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ شخص بڑا ہی مکرم اور معزز بن جاتا ہے۔ جو تقوی والا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی مکرم شخص ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، چاہے اس کی ایڑی پھٹی ہوئی ہو، چاہے اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں، چاہے چلنے کے لیے اس کے پاس گاڑی نہ ہو، رہنے کے لیے اس کے پاس گھر نہ ہو، بچھانے کے لیے اس کے پاس بستر نہ ہو، 2 وقت کی روٹی اسے نصیب نہ ہوتی ہو، اس کے گھر میں فاقہ ہوتا ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بڑا ہی مکرم انسان ہے، بڑا ہی عزت دار انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں کا معزز وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے، بہت تقوی والا انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک مال عزت کا سبب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک جاہ و حشمت عزت کا سبب نہیں ہے۔ اگر جاہ و حشمت عزت کا سبب ہوتی اللہ رب العالمین کے نزدیک تو ابو جہل بڑے حسب و نسب والا تھا، ابو لہب بڑے حسب و نسب والا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا حسب و نسب اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر پیسہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت کا سبب ہوتا، اکرام کا سبب ہوتا، تو فرعون بڑے پیسے والا تھا، قارون بڑے پیسے والا تھا، اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کے مالوں کے ساتھ دھسا دیا زمین کے اندر۔ تو ایسے مالوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اور ایسے مالداروں کی کوئی قدر نہیں ہے جن کے اندر تقوی نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز انسان وہی ہے۔ تقوی بہترین توشہ ہے جو انسان اپنے پاس رکھتا ہے۔ آدمی سفر حج کے لیے کوچ کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اپنے پاس
توشہ رکھ لیا کرو، اپنے پاس توشہ رکھ لیا کرو تاکہ تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اور وہ عارضی توشہ ہے جو انسان کے پاس رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، لیکن تقوی ایسا توشہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو عزت سے سرفراز کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَزَوَّدُوا، لوگو توشہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو صرف میرا تقوی اختیار کرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ تقوی یہ آسانی کی مفتاح ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آسانیاں کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے، اور بہترین ثواب، بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین پریشانیوں سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ پریشانی جو انسان کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، انسان کے سامنے آتی ہے، اور انسان کی آنکھوں کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے تمام راستے بند ہو گئے ہیں، میں جاؤں تو کدھر جاؤں، اس پریشانی سے نکلوں تو کیسے نکلوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین تقوی کے ذریعے سے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اور اس کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آدمی کو لگے گا کہ میرے لیے کام بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ کام اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ آدمی سوچے گا کہ یہ راستہ بڑا ہی کٹھن ہے، اس پر چل کر کیسے جاؤں گا، اللہ رب العالمین وہ راستہ اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ حصول رزق کے سلسلے میں ہو، چاہے حصول علم کے سلسلے میں ہو، چاہے کسی اور سلسلے میں ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ راستہ بہت ہی آسان بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیاں بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے یہ چیزیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بنے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تقوی کے ذریعے برکتیں نازل فرماتا ہے، چاہے پانی کی برکت ہو، پانی نازل کر کے اللہ رب العالمین کھیتیاں لہلہا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے چوپایوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے پیڑ پودے اگاتا ہے جس میں پھل آتے ہیں، لوگوں کو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمان و زمین سے اپنے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ تو اللہ رب العالمین برکت کے دروازے کن لوگوں کے لیے کھولتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جن کے ایمان میں کوئی کجی نہیں ہوتی، جن کے ایمان میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، جن کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، جن کے ایمان میں کوئی شرک نہیں ہوتا، جن کے ایمان میں کفر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کے ایمان میں صحابہ پر تبرہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، یہ صاحب ایمان لوگ ہیں۔ اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ، تمام امور میں تقوی اختیار کرنے والے لوگ جب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں برکت عطا فرماتا ہے، تھوڑے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو جو احسان کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین
ان کی ہر طریقے سے مدد فرماتا ہے، ان کی تائید فرماتا ہے۔ کن لوگوں کی تائید فرماتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا مددگار بن جاتا ہے، ان کی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سامنے آ جاتا ہے دنیا کے اندر، یا اس کے اندر حل کر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی معیت حاصل ہوتی ہے تائید کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی معیت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے۔ 10واں فائدہ یہ ہے تقویٰ کا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا، ایسے لوگ جنتی ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ہمیشگی کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقیوں کا کتنا بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، یہ بیچ والی جنت ہے، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین متقیوں کو بدلہ عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم متقی بنیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم متقی بنیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ متقیوں کا جو گھر ہے وہ کتنا بہترین ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، تو ہم محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، متقیوں کا گھر کتنا بہترین ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کی تعریف کی ہو اس کا کیا کہنا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سامنے اگر اس منظر کو لانے کی کوشش کریں تو اس کی منظر کشی بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس کی تعریف کی ہے اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں کھٹکا ہی گزرا ہوگا کہ وہ نعمتیں کتنی عمدہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم متقی بنیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے بنیں۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے جس نے ہمیں تقویٰ سکھایا ہے، پرہیزگاری سکھائی ہے، ہم نے اپنی زبان پر لگام لگائی ہے، نہ کسی کی چغلی کی ہے، اور نہ ہی کسی کے اوپر تہمت ترازی کی ہے، نہ ہی ہم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے اپنے پیٹ میں حرام کھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچا کر رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہی تقویٰ کا مطلوب ہے۔ تقویٰ جو ہم سے چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پاس سے یہ تمام چیزیں دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔